الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلہ واصحابہ وابنہ الکریم وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور اس کی عنایت سے جمعۃ المبارک کے اس بابرکت دن ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا کیجئے اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس حاضری کو قبول فرمائے اور زندگی کے آخری سانس تک وہ اپنی چوکھٹ پر سر جھکانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، گزشتہ جمعۃ المبارک میں ہم ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے امام الاولیاء سید الاولیاء غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور اسی گفتگو کو کچھ آگے بڑھاتے ہوئے آج حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد کی تعلیمات میں سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہیں۔ اس سے پہلے ایک حدیث پاک جو صحیح البخاری اور مسلم شریف دونوں میں متفق علیہ یہ حدیث ہے، جسے امام بخاری نے بھی روایت کیا اور امام مسلم نے بھی روایت کیا، اور جس میں نبی کریم علیہ السلام نے جو اللہ کے مقبول اور صالحین بندے ہیں ان کی محبت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت ضابطہ اور ان کی شان کے حوالے سے خوبصورت بات میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اللہ کس طرح اپنے محبوب بندوں کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرماتا ہے۔ آج صدیاں بیت گئی، ہم نے حضور غوث اعظم کی زیارت نہیں کی، ان کا زمانہ ظاہری حیات کا نہیں پایا۔ وہ بغداد میں جیلان میں پیدا ہوئے، بغداد تشریف لے گئے، ان کی زندگی بغداد میں گزری، وہیں وصال ہوا۔ ہم بر صغیر پاک و ہند کے رہنے والے، اور پھر یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں دور دراز کے رہنے والے لوگ، خواجہ بہاؤالدین محمد نقشبند بخارا میں ہیں، خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیر انڈیا میں ہیں، کوئی بنگال میں ہیں، کوئی لاہور میں ہیں، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ہم ہڈرسفیلڈ میں ہیں، یو کے میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہیں، امریکہ میں رہتے ہیں، لیکن ان سب اولیاء اللہ کی محبت کا چراغ ہمارے دلوں میں جل رہا ہے۔ ہماری برادری کا کوئی تعلق نہیں، ہمارے خاندان کا کوئی تعلق نہیں، ہم ڈیفرنٹ قبیلوں میں پیدا ہوئے، وہ سادات کے گھرانوں میں پیدا ہونے والے لوگ، لیکن صدیاں گزرنے کے بعد بھی ان کی محبت کا چراغ سینوں میں روشن ہے۔ یہ محض اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنے بندوں کے دلوں میں ان اولیاء کی محبت کا چراغ روشن کیا ہے۔ دیکھیں قرآن حکیم کی بڑی مشہور معروف آیہ مبارکہ ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے فرما دیجیے، قل آپ ان سے کہہ دیجیے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا کلیم کرتے ہو، دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی تو پھر میری اتباع کرو۔ اگر تمہارا کلیم اللہ سے محبت کا ہے تو اتباع میری کرو، پیچھے میرے چلو، فتبعونی، میرے نقش قدم پہ چلو۔
تم کہتے ہو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو میری اتباع کرو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، جب تم میری اتباع کرو گے تو پھر اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، رب تم سے محبت کرے گا۔ یعنی حضرات دیکھیں کتنا بڑا شرف ہے، رب خالق اور مالک ہے، جہانوں کا پروردگار ہے، وہ عالمین کا رب ہے، الحمدللہ رب العالمین، وہ عالمین کا رب ہے جس کے لیے سب تعریفیں ہیں۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کا انعام اور صلہ کیا مل رہا ہے کہ جو محبوب کی اطاعت اور اتباع کرتا ہے رب کریم اس سے محبت فرماتا ہے، اللہ اس سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، رب اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اور جب محبوب بناتا ہے نا وہ ذکر حدیث پاک میں آئے، یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، وہ کہتے ہیں میں نے آقا کریم علیہ السلام سے یہ بات سنی کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا اذا احب اللہ العبد، جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، جب رب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، اذا احب اللہ العبد نادى جبریل، رب جبریل کو بلاتا ہے اپنی بارگاہ میں کہ میرے پاس آؤ، جبریل حاضر ہوتے ہیں، اور اللہ کریم پھر جبریل سے فرماتا ہے، جبریل سے رب کریم فرماتا ان اللہ یحب فلانا، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، یہاں لفظ آیا فلاں کا، سو اینڈ سو، لیکن جب رب فرماتا ہے وہاں نام لیتا ہے، جبریل کو جب بتاتا ہے تو اللہ نام لیتا ہے کہ جبریل وہ جو بغداد میں عبد القادر ہے مجھے اس سے محبت ہے، وہ جو اجمیر میں غریب نواز ہے مجھے اس سے محبت ہے، وہ جو پاک پتن میں بابا فرید ہے مجھے اس سے محبت ہے، وہ جو بغداد میں شیخ شہاب الدین سہروردی ہے مجھے اس سے محبت ہے۔ حدیث پاک میں تو حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ یحب فلانا، کہ بے شک اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، وہاں نام لیتا ہے، فلاں سے محبت ہے، اللہ اکبر۔ اور پھر ان اللہ یحب فلانا فاحببہ، اے جبریل میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر۔ رب کریم اس بندے سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، اللہ اکبر، فیحبہ جبریل، پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں، بندہ بیٹھا بغداد میں ہے، بندہ بیٹھا اجمیر میں ہے، بندہ بیٹھا پاک پتن میں ہے، بخارا میں ہے، وہ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن کتنا خوش بخت ہے کہ اس کا ذکر رب کریم جبریل کے سامنے فرما رہا ہے کہ جبریل مجھے اس سے محبت ہے تو بھی اس سے محبت کر، اور پھر جبریل بھی اس بندے سے محبت فرما رہے ہیں، وہ بیٹھا زمین پر ہے، چرچے آسمانوں پہ ہو رہے ہیں اس کے، چرچے وہاں پر ہو رہے ہیں، اللہ اکبر۔ اور پھر صرف اتنا ہی نہیں ہوتا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، اور پھر جبریل امین علیہ السلام آسمانی دنیا میں منادی کرتے ہیں، اناؤنسمنٹ کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں۔ جبریل نوری مخلوق جتنی آسمانوں میں بستی ہے وہاں جبریل امین علیہ السلام اعلان کرتے ہیں فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، کیا اعلان کرتے ہیں؟ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، او آسمان میں بسنے والو رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ بندہ زمین پہ ہے لیکن انعام مل رہا ہے کہ آسمان میں اس کی عظمتوں کے ڈنکے اور اس کی محبتوں کے ترانے بج رہے ہیں، نوری مخلوق اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ حضرات یہ سورہ اخلاص کی تفسیر کے اندر حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث پاک آئی ہے، تو حضرت ابو ذر آ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف فرما تھے، تو حضرت ابو ذر کو آتے ہوئے جب دیکھا تو جبریل امین علیہ السلام نے فرمایا یہ ابو ذر آ رہے ہیں۔ جبریل امین علیہ السلام نے سرکار سے عرض کی حضور اے ابو ذر آ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ ابو ذر، جبریل تسی جانتے ہو انہاں نوں؟ انہاں کا حضور اے دنیا جنہیں مشہور نہیں جنہیں آسمانہ مشہور نہیں، ہمارے یہ زمین پہ اتنے مشہور نہیں ہیں جتنے یہ آسمان کی نوری مخلوق میں مشہور ہیں۔
پتہ یہ چلا کہ بعض خوش بخت وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو زمین میں دنیا کم جانتی ہے لیکن آسمان کی نوری مخلوق واقف ہوتی ہے ان کی عظمتوں کے ڈنگ کی. کیوں؟ رب کریم نے ان کی عظمتوں کا اعلان جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے نوری مخلوق میں کروایا ہوتا ہے کہ فلاں رب کا محبوب بندہ ہے. حضور کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پھر انہوں نے عرض کی، انہوں نے کہا حضور پتہ ہے کس وجہ نال مشہور ہیں اتنے؟ فرمایا ایک تو یہ ہے کہ یہ تواضع اور عاجزی کا پیکر ہے، اپنے آپ کو ہر کسی سے کم سمجھتے ہیں. غرور تکبر نام کی شے کوئی نہیں، عاجزی ان کی ساری کا پیکر. ہر بندے نالوں کم تر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اپنے اندر، دل کے اندر. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ کثرت سے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے ہیں. ان کے یہ دو عمل ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ آسمانی دنیا میں بڑے مشہور ہیں. زمین آڑے ناڑوں بھی زیادہ ہوتے مشہور ہیں. یعنی زمین پہ رہنے والے، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین پہ جو مخلوق رہتی ہے حضرات، یہ عرشوں میں بھی مشہور ہوتی ہے، یہ آسمانوں میں بھی مشہور ہوتی ہے. کس بنیاد پر؟ اتباع رسول کی بنیاد پر، اطاعت رسول. فاتبعونی یحببکم اللہ کی تفسیر یہ ہے کہ وہ بندہ زمین پر ہی نہیں آسمان کی نوری مخلوق میں بھی مشہور ہوتا ہے. اب یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، متفق علیہ حدیث ہے. جبریل امین علیہ السلام فینادی جبریل فی اہل السماء، جبریل آسمانی دنیا میں اعلان کرتے ہیں ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ، او آسمان میں بسنے والو اللہ کو فلاں سے محبت ہے تم بھی اس سے محبت کرو. فیحبہ فیحبہ اہل السماء، اور فرمایا پھر آسمان کی مخلوق بھی اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ثم یودع لہ القبول فی الارض، فرمایا پھر وہیں نہیں، پھر اللہ زمین پہ بسنے والی مخلوق کے دلوں کے اندر بھی اس کی محبت کو پیدا فرما دیتا ہے. یہ جو آج صدیوں بعد، کئی سو سال بعد ہڈرسفیلڈ کی غوثیہ مسجد میں بیٹھ کر حضور غوث اعظم کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ در حقیقت اللہ کی بٹھائی ہوئی وہ محبت ہے جو رب نے اپنے مخلوق کے دلوں کے اندر ڈال دی ہے. صدیاں گزرنے کے بعد یہ جو خواجہ غریب نواز کی محبت، شاہ نقشبند کی محبت ایویں نہیں ہے. کوئی کسی نے اتنے ماں پیو کوئی نہیں یاد کرتا، سال دو تو بعد بھول جاتے ہیں، قبرہ بھول جاتے ہیں، نشان بھول جاتے ہیں. لیکن یہ صدیاں گزرنے کے بعد یہ بخاری شریف کی متفق حدیث پاک ہے. اللہ اکبر، یوں مقبولیت لکھی جاتی ہے. اور پھر حضرات اللہ نے ان اولیاء اللہ کے اندر بلند اور بالا مقام سیدنا غوث پاک شہنشاہ بغداد کو، یہ اولیاء کے جو درجے ہیں ان میں غوث العظم کا مقام اور لقب آپ کو حاصل ہوا. شہباز لامکانی، اولیاء کے امام اور سلطان، جن کے گھر سے خیرات بڑھتی ہے ولایت کی، جن کی مہر لگتی ہے تو بندہ ولی بنتا ہے. اور یہ منصب اور یہ سٹیٹس حضور کی آل میں غوثیت کا، غوثیت کبریٰ کا، یہ سیدی شیخ عبد القادر جیلانی کو حاصل ہے. اور جب سے آپ کو منصب عطا ہوا ہے امام مہدی کے آنے تک حضور غوث اعظم کی غوثیت کبریٰ کا پرچم لہراتا رہے گا. جب امام مہدی آئیں گے وہ اس وقت کے غوث ہوں گے اپنے وقت. اور پھر اللہ نے بلا کی تاثیر آپ کی زبان میں رکھی، بلا کی تاثیر. اللہ اکبر. اور آپ کی بات، آپ کی کلام، آپ کی تعلیمات پڑھ کر دیکھیں، کیونکہ حضرات جتنا بڑا انسان عظیم ہوتا ہے نا اس کا کلام بھی اتنا عظیم ہوتا ہے. اس کی باتیں اقوال زمین ہوتی ہیں، اس کے اقوال اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کی زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے، اس کے پیچھے تقویٰ و طہارت کی زندگی ہوتی ہے جب وہ بات کرتا ہے. اللہ اکبر. اور کسی بھی شخصیت کی، کسی بھی شخص کی جو شخصیت ہے نا اس کا اظہار اس کی گفتگو سے ہوتا ہے. انسان کی شخصیت، پرسنالٹی اس کی گفتگو کے پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. جب تک بندہ خاموش نہ ہو پتہ نہیں ہوتا بھی یہ ہے کس قسم کا. گفتگو بتاتی ہے کہ یہ علم و فضل کا پیکر ہے یا علم و فضل سے کوسوں دور ہے. کلام سے پہلے بندہ چھپا ہوا ہوتا ہے، کوئی نہیں پتا ہوتا بھی کس ٹائپ کا بندہ ہے. یہ تو گل کرتا ہے نا انسان، پھر پتہ لگتا ہے کہ یہ تقویٰ و طہارت کا پیکر ہے، علم و فضل کا پیکر ہے، یہ خشیت الہی کا پیکر ہے یا یہ ان چیزوں سے کوسوں دور ہے. زبان انسان کی، کلام انسان کا بتاتا ہے انسان کی شخصیت کے بارے میں. اور حضور غوث اعظم ٹپکتا ہے، تقویٰ ٹپکتا ہے، طہارت ٹپکتی ہے، فکر آخرت نصیب ہوتی ہے، اللہ کی محبت کے جام انسان کو نصیب ہوتے ہیں.
رسول اللہ کی محبت کا چراغ بندوں کے سینوں میں روشن ہوتا ہے، عمل کے جذبے بیدار ہوتے ہیں، بندہ آخرت اور قبر کی جانب متوجہ ہوتا ہے جو حضور غوث اعظم کی تعلیمات کو اگر انسان پڑھے۔ ہمارے ہاں چونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ اولیاء اللہ کا جو تعلیماتی پہلو ہے وہ بہت کم بیان کیا جاتا ہے، جبکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی تعلیمات کو بیان کیا جائے۔ اللہ اکبر۔ میں آپ کی تعلیمات میں سے چند ایک باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک جگہ آپ نے کلام فرمایا حضور غوث اعظم شہنشاہ بغداد نے، اور اس کلام میں آپ نے بڑے ایسے الفاظ ہیں جو انسان کے دل پہ اثر کرتے ہیں۔ اس میں آپ نے ارشاد فرمایا وَيْحَكَ لِسَانُكَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا قَلْبُكَ، فرمایا تجھ پہ افسوس کہ تیری زبان تو مسلمان ہے، تیرا دل مسلمان نہیں۔ تیری زبان تو مسلمان ہے، تو کہتا ہے، لیکن تیرا دل ناپاکیوں سے بھرا ہوا ہے، بغض، کینہ، حسد، نفرت، عداوت، جھگڑے، فساد، یہ سب تم نے اندر رکھے ہوئے، تیرا دل مسلمان نہیں۔ وہی حق، افسوس تجھ پر، تیری زبان مسلمان ہے۔ یہ کون؟ یہ غوث اعظم فرما رہے ہیں وہی حق لسانوں کا مسلم، تیری زبان مسلمان ہے، وَأَمَّا قَلْبُكَ، تیرا دل مسلمان نہیں ہے، کیونکہ دل کے اندر نفرتیں، حسد، کینہ، یہ ساری چیزیں بھری ہوئی ہیں۔ اللہ، کیونکہ صوفی جو ہے نا جی، یہ سب سے زیادہ زور اندر کی صفائی پہ دیتے ہیں، کیونکہ جو کچھ برتن کے اندر ہوتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے۔ دودھ ہوگا تو دودھ باہر آئے گا، گند ہوگا تو گند نکلے گا۔ زبان سے اظہار ہوگا نا، عمل سے اظہار ہوگا۔ دل میں اگر تقویٰ ہوگا، یہ دل تقوی کا اور محبت الہی کا اگر مرکز ہوگا تو پھر اس سے تقویٰ کا اظہار ہوگا، اچھائیاں پھوٹیں گی، یہ وجود خیر کی کنجی بن جائے گا، اس وجود سے مخلوق خدا کو فائدہ نصیب ہو، شر نہیں نکلے گا اس کے اندر۔ اگر اندر شر ہوگا تو شر نکلے گا، اندر محبت رسول ہوگی تو محبت آئے گی، اندر خوف خدا ہوگا تو اس کا اظہار ہوگا، اندر گند ہوگا، حسد ہوگا، نفرت ہوگا، بغض ہوگا، گالیاں ہوں گی، وہی کچھ نکلے گا نا زبان سے۔ بھائی کان کوئلے کی ہو تو سونا تو نہیں نکلے گا، سونا سونے کی کان سے نکلے گا، کوئلے کی کان سے کوئلہ ہی نکلے گا۔ اس لیے صوفیہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں اگر اندر ہی صاف نہیں، ادھی راتی گیا مسیتی، اوتھے جا تہجد نیتی، دل دی گئی ناجے پلیتی، تھمی مانگن گیا کھلو، لینا ایک نہ دینے دو۔ باروں مل مل دھوندی ہیں، وچوں مل مل دھو، باروں دھوتے ہیں کی ہویا جی اندر صاف نہ ہو۔ دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، دل کالے نالوں منہ کالا چنگا، اور جے کوئی اسو جانے ہو، منہ کالا دل چنگا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو۔ اے دل یار دے پیچھا ہووے متا یار بھی کدی سجانے ہو۔ سیالم چھوڑ مسیتاں لٹھے باہو جدو لگے نے دل ٹکانے۔ جب بندہ کال کی دنیا سے باہر آئے تو پھر حال کی دنیا میں جب داخل ہوتا ہے تو پھر زبانیں بند ہو جاتی ہیں، پھر کردار بولتا ہے، عمل بولتا ہے، جسم کے اعضاء سے خیر تقسیم ہوتی ہے، کہنا نہیں پڑتا۔ پھر بندے کردار کو دیکھ کر رسول اللہ کی محبت کے اسیر اور غلام ہو جاتے ہیں۔ عشق جناتے ہڈی رچدا ہو پھر دے چپ چپاتے ہو، لولوں دے مڈ لکھ لکھ زبانہ پر وہ کر دے گونگے باتے ہو۔ وضو کر دے ہو اسم اعظم دا دریائے وحدت وچ نہاتے ہو، تدوں قبول نمازاں باہو جدوں یاراں یار پچھاتے ہو۔ تو ان کا تو سارا زور، اور حضور غوث اعظم کا سب سے زیادہ زور اسی جانب ہے۔ ایک جگہ اپنے خطبے میں 60ویں مجلس میں منگل 13 رجب کو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ اللہ اکبر 546 ہجری کو، اس میں فرمایا اولاً اپنے قلب کی طہارت کی طرف مشغول ہو، اولاً اپنے قلب کی طہارت کی طرف مشغول ہو، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا فرض ہے، اولین فرض تیرا اس اندر کے قلب کی صفائی ہے، اس کی جانب متوجہ ہو۔ فرمایا پھر معرفت کی طرف قدم بڑھا، معرفت الہی، محبت الہی، خشیت الہی کے راستے پہ اگر چلتا ہے تو پہلے اندر کی دنیا کو۔ فرمایا نجاست قلب کے ساتھ، دل کی ناپاکی کے ساتھ اعضاء کی طہارت تجھے کیا فائدہ دے گی؟
وہ دل ناپاک ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، منہ دھو رہا ہے، اندر پلیتی ہے، یہ ظاہری اعضاء کی طہارت تجھے کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ اور فرمایا اگر تو اپنے اعضاء کو، اپنے جسم کے باڈی پارٹس کو سنت سے اور اپنے دل کو قرآن سے پاک کر لے، تو اپنے ظاہری اعضاء کو سنت سے اور اپنے دل کو قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے سے اگر تو پاک کر لے تو تیرے دل کی، تیرے قلب کی حفاظت کی جائے گی، تیرے قلب کی حفاظت کی جائے گی۔ اور پھر فرمایا ہر برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو برتن میں ہو، جو چیز تیرے دل میں ہوگی وہی تیرے جسم کے اعضاء سے ظاہر ہوگی، جو اندر ہوگا وہی باہر آئے گا۔ وَيْحَكَ لِسَانُكَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا قَلْبُكَ، فرمایا تجھ پہ افسوس، تیری زبان مسلمان ہے لیکن تیرا قلب مسلمان نہیں۔ فَلَا قَوْلُكَ مُسْلِمٌ أَمَّا فِعْلُكَ، تیرا قول تو مسلمان ہے، تیرا عمل مسلمان نہیں۔ تیرے کردار میں جھلک غیروں کی نظر آتی ہے، اخلاق میں جھلک غیروں کی نظر آتی ہے۔ یہود و نصارہ کے طور طریقے تو نے اختیار کر رکھے ہیں اور زبان سے کہتا ہے میں محمد عربی کا غلام ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد، فلا قولک مسلم اما فعلک، فرمایا تو تیرا زبان، تیرا قول مسلمان ہے، تیرا فعل مسلمان نہیں، عمل تیرا مسلمانوں والا نہیں۔ اللہ اکبر، فلا انت فی جلوتک مسلم اما فی خلق، تو لوگوں کے سامنے مسلمان ہے، جب تنہائی میں ہوتا ہے مسلمان نہیں ہوتا ہے۔ وہاں تیرے معمولات کچھ اور ہوتے ہیں، دنیا کے سامنے تو کچھ اور ہے۔ یہ جو ظاہر و باطن کا تضاد ہے، بندہ لوگوں کے سامنے کچھ اور اور اندر کچھ اور۔ سیدی غوث پاک فرماتے ہیں انہیں چیزاں نو چھڑ، اندر باہر نو ایک کر، اندر کی بھی پاکیزگی، جلوت و خلوت دونوں جگہ سے۔ جس طرح بندہ مسجد میں بیٹھ کے مومن ہوتا ہے نا تسبیح ہاتھ میں، فرمایا کاروبار میں بھی بیٹھے ہوئے ایسے ہی ہوا کر۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں آ کے تو سر جھکا کے بیٹھا ہو، تسبیح پڑھ رہا ہو، دکان پہ بیٹھ کر لوگوں کی جیبیں کاٹ رہا ہو، باہر جا کر اپنی زبان سے دوسروں کو تکلیف دے رہا ہو، مسجد میں آ کے سجدے کر رہا ہے، باہر جا کے امت کو لڑا رہا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے، بہنوں کو بہنوں سے، رشتہ داروں کو رشتہ داروں سے۔ یا آج معاشرہ اور سوسائٹی ہمارا جس جانب جا رہا ہے آپ کے اور میرے سامنے، صبح سے شام تک نمازی، پرہیزگار، حاجی غیبتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ادھر کی ادھر کی چغلیاں کرتے نظر آتے ہیں۔ جب تک کسی ایک کی برائی پورے جہان کو واٹس ایپ پر اور فون کے ذریعے بتا نہ دے ہمیں چین نہیں آتا۔ صبح سے شام تک جو ہمارے معمولات ہیں نا وہ مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ لوگوں کی عزتوں سے کھیلنا، لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرنا، لوگوں کی برائیاں بیان کرنا، لوگوں کی خامیاں تلاش کرنا، صبح سے شام تک اسی کام میں جٹے رہنا۔ فرمایا تو لوگوں کے سامنے تو مسلمان ہے، تیرا عمل مسلمان نہیں ہے، کم تیرے سارے غیر مسلمان ہیں۔ سیدی غوث پاک شہنشاہ بغداد شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ اور پھر آگے فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا کہ جب تو نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا اور تمام اعمال خیر کرے گا، اور یہ تیرے اعمال خدا کے لیے نہیں ہوں گے، تو یہ سب کچھ کرے گا لیکن یہ سارا کچھ تیرے اعمال رب کے لیے نہیں ہوں گے، فَأَنْتَ مُنَافِقٌ بَعِيدٌ مِّنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تو منافق ہے، رب کریم سے بہت دور ہے۔ فرمایا زبان بھی مسلمان ہو، عمل بھی مسلمان ہو، قول بھی مسلمان ہو، فعل بھی مسلمان ہو۔ جس طرح مسجد میں مسلمان ہے، دکان پہ بھی اسی طرح ہو، لوگوں سے لین دین کرتے وقت بھی اسی طرح ہو۔ یہ نہ ہو کہ مسجد میں تو تسبیح پڑھتا ہے، باہر جا کے ڈنڈی مار رہا ہو، فراڈ کر رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، لوگوں کا مال دبا کے بیٹھا ہو، بیٹیوں کو جائیداد میں سے حصہ نہ دیتا ہو، رشتہ داروں کی زمینوں سے قبضے کیتے ہوئے ہوں، کسی سے پیسے مار کے بیٹھا ہوئے۔ بعید من اللہ عز وجل، فرمایا تو رب سے بہت دور ہے، تو سمجھ رہا ہے کہ میں رب کے لیے کر رہا ہوں، رب کے لیے تیرے معاملات نہیں۔ حضرات جو معاملات ہیں نا بندے کے، معمولات اور معاملات، ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اصل بندے کے اسلام کا جو پتہ چلتا ہے نا وہ ان معمولات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر پتہ چلتا ہے۔ بندہ متقی ہے، پرہیزگار ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے نا، ایک مرتبہ کسی گواہی کے سلسلے میں کسی شخص کو بلایا،
تو وہ آ گیا گواہی دینے کے لیے اسے کہ میں دی گواہی دوں گا. آپ نے فرمایا کہ تم اسے جانتے ہو؟ تم اس کی گواہی دینے آئے؟ ان کا جی میں جاننا. فرمایا کیا یہ دن کبھی سفر کیتا کہ نہیں؟ فرمایا کبھی اس کے ساتھ لین دین کیا؟ کہا جی نہیں. کہ اس کے پڑوس میں رہا ہو، لین دین کیا ہو، سفر کیا ہو؟ کہا یہ تو نہیں میں نے کیا، بس ویسے تھوڑا بہت جانتا. فرمایا پھر تو انہوں نہیں جانتا. اصل انسان کا پتہ چلتا ہے جب کسی کے ساتھ لین دین ہوا آپ کا، جب کسی کے ساتھ آپ سفر کریں کہ وہ سفر میں اس کے وہ معاملات کیسے کرتا ہے، آپ کے ساتھ برتاؤ بیہیویئر کیسا کرتا ہے، بندے کا پھر پتہ چلتا ہے. یہ تو کسی نے دیکھا ہو کہ ہم مسجد میں آئے، نماز کے وقت دیکھ لیا، بیٹھے ہوئے جی ٹھیک ہے جس تسبیح پڑھ رہے سن میں دیکھا. نہیں، پتہ اصل انسان کا تب چلتا ہے جب کسی کے ساتھ لین دین کیا جائے، بزنس کیا جائے، تجارت کی جائے، پڑوس میں رہا جائے، سفر کیا جائے، پھر پتہ لگتا ہے بھی بندہ ہے کیسا. جی اللہ ہو. تو حضرات یہ سیدی غوث اعظم شہنشاہ بغداد شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، آپ نے یہ اپنی مجلس کے اندر، یہ تیسری مجلس تھی، اس کے اندر آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمایا. تیری زبان مسلمان ہے، وَيْحَكَ لِسَانُكَ مُسْلِمٌ وَأَمَّا قَلْبُكَ، تیرا دل مسلمان نہیں. اس لیے حضرات زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا کس وقت آ جائے. سینکڑوں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور آج کل تو لاکھوں لوگ اس پچھلے 2 سالوں میں ہم نے دیکھا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے. انسان کو غنیمت جاننی چاہیے، زندگی غنیمت سمجھنی چاہیے، اور جو اللہ نے وقت عطا کیا ہے اس وقت کی قدر کرنی چاہیے، ان سانسوں کی قدر کرنی چاہیے. ایک ایک سانس، صوفیاء تو کہتے ہیں ایک ایک سانس، جو دم غافل سو دم کافر، سانو مرشد اے پڑھایا ہوں، سنیا سخن گئیاں کھلکیاں، اساں جت مولا ول لایا ہوں، کیتی جان حوالے رکھ دے ایسا عشق کمایا ہوں، مرن تو پہلا مر گئے باہو دا مطلب نو پایا. یعنی صوفیاء کے ہاں تو وہ تو ایک ایک سانس کی حفاظت کی بات کرتے ہیں. اللہ اکبر. حضرات جو وقت اللہ نے عطا کیا ہے، جو زندگی باقی ہے، اس میں ہمیں رب کریم اور اس کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے معاملات کو، بالخصوص عبادات میں کمی بھی رہ گئی نا، اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے، رب معاف کر دے گا. لیکن جڑے بندیاں دے نال معاملے ہیں نا، یہ ادو تک معافی نہیں ملنی جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا. اس لیے یہ معاملات درست ہونے چاہیے، زیادہ زور اس پر دینا چاہیے. عبادات کے ساتھ ساتھ اس بات پہ بھی زیادہ زور ہونا چاہیے. اللہ اپنے محبوب کریم علیہ السلام کا صدقہ ہمیں حضور غوث پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے، اور جو باتیں بیان کی رب کریم اپنے محبوب کا صدقہ ان پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور سید غوث پاک شہنشاہ بغداد کے فضل و برکات سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے. کل انشاءاللہ یہاں مسجد میں ہمارا سالانہ پروگرام جو ہوتا ہے اس سے غوث اعظم کا انشاءاللہ کل عصر سے مغرب سے لے کر عشاء تک کل یہ پروگرام جو ہے مسجد میں ہو رہا ہے. آپ سب بھائیوں بہنوں سے اس میں شرکت کی دعوت ہے. الحمدللہ 7 بچوں نے پچھلے عرصے میں، یہ کووڈ-19 آ گیا اس دوران نہیں کر سکے، 7 بچوں نے الحمدللہ قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کی. 7 بچوں نے. تو ان 7 بچوں کی دستار بندی بھی ہوگی کل. تو 7 بچوں نے حفظ قرآن کیا، ان کی دستار بندی بھی کل ہوگی، اور انشاءاللہ بزرگان دین علماء کرام وہ بھی تشریف لائیں گے. حضرت مولانا شاکر علی نوری، یہ ہندوستان میں ہمارے بہت بڑے مبلغ ہیں، دعوت و تبلیغ کے میدان میں ان کا ماشاءاللہ بڑا نام ہے، امیر ہیں یہ سنی دعوت اسلامی کے. کل انشاءاللہ ان کا اردو میں یہاں بیان ہوگا. اور جامعہ الکرم کے جو ایک بہت ہمارے ٹیچر وہاں کے اساتذہ میں سے حضرت علامہ حافظ گل محمد صاحب الازہری، ان کا انگلش میں بیان ہوگا. نعت خواں بھی ہوں گے. تو یہ پروگرام پھر لنگر شریف بھی ہوگا. لیڈیز کے لیے نیچے الگ پاپردہ انتظام ہوگا، اور آپ سب دوستوں کو بھائیوں کو اس میں شرکت کی دعوت ہے. 2-3 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے. تو یہ سال کے بعد ایک ہی دفعہ ہوتا ہے. تو خوبصورت پروگرام ہوگا. تو آپ سب دوست خود بھی آئیں، بچوں کو، فیملیز کو، رشتہ داروں کو، عزیزوں کو اس میں آپ ضرور دعوت دیں. جو حضرات لنگر شریف میں حصہ ڈالنا چاہیں گے وہ جاتے ہوئے دروازے پر بھائی محمد اشرف صاحب کے پاس جمع کروا دیں گے. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
بہت سے حضرات نے دعاؤں کے لیے درخواست کی، اللہ تعالیٰ سب کو